اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبیہ وصفیہ وحبیبہ وحجتہ وامینہ ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین الہادین المہدیین المیامین المکرمین سیما فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا و ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام سیما بقیت اللہ فی الاراضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنة الدائم على اعدائهم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم ولا ہدی ولا کتاب منیر۔ پروردگار عالم ہم سب کو آج کے دن جو کہ پردرد، پر مصیبت، پر تعزیت اور ایک ایسا عزا کا دن کہ جس میں جو اہل ولا ہیں وہ اپنے ولائی احساس کے ساتھ اس کرب سے، اس درد سے بارگاہ صاحب الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں اپنی اپنی تعزیت جو ہے وہ لے کر حاضر ہو رہے ہیں پوری دنیا میں۔ آج پروردگار عالم کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ اس نے آج کے دن یہ توفیق بخشی کہ کچھ طالب علمانہ جو محبت ہے، جو عاجزی ہے، وہ بارگاہ ملکوتی، بارگاہ ولایت و امامت میں ہدیتاً جو ہے وہ ایک عاجزی جو ہے اس کو پیش کر سکیں، اور اس دن کی مناسبت سے ایک عاشق اور ایک محب اور ایک پیروکار کا رویہ، اس کا عمل، اس کا اخلاق، اس کا علم، اس کی عقل، اس کی زبان، اس کی آنکھیں، اس کا وجود، اس کے دل کی دھڑکن، اس کے جذبات، اس کے لمحات، اس کی عبادات، اس کی ریاضات، اس کے سجدے کس کے تابع ہونے چاہیے، کس درجے میں، کس حد تک، کس کی محبت میں ہونے چاہیے، کس مقام پر ہونے چاہیے، اس کو اپنے آپ کو ریمائنڈ کر سکیں اور احساس دلا سکیں کہ ہم کس جگہ پر ہیں۔ اسی سوچ کے ساتھ آج کے دن میں ہدایت ٹی وی کے اس پلیٹ فارم سے جتنے بھی اہل لا الہ الا اللہ، اہل ولا، اہل قرآن، اہل صیام، اہل قیام، اہل عشق، اس پروگرام کو جو کہ کوثر ولایت کے نام سے ہمیشہ سے آپ کی خدمت میں جو ہے پیش کرتی ہوں، آج اس پروگرام کے توسل سے
جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کی خدمت میں خصوصاً وقت کے امام صاحب الزمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف اور تمام علماء اکرام مراجع عظام جتنے بھی محبان محمد و آل محمد ہیں اور جتنے بھی اہل لا الہ الا اللہ ان سب کی خدمت میں جو ہے وہ تسلیت و تعزیت پیش کرتی ہوں۔ روز شہادت مولای متقیان امیر المؤمنین یعصوب المؤمنین قائد الغر المحجلین مولا علی علیہ السلام کی آج کے دن کی جو پردرد شہادت ہے اس کی تعزیت اور تسلیت واجب ہے۔ محترم آیت اللہ وحید خراسانی حفظہ اللہ اپنی خوبصورت تقریر میں یہ کہہ رہے تھے عالم اسلام سے کہ واجب ہے کہ ہر کوئی اس دن سیاہ پوشی کرے، سیاہ لباس پہنے اور عزائے علی علیہ السلام کی صف پہ آ کر بیٹھے اور صف کو بچھائے، کیونکہ اس صف کو پیمبر نے بچھایا، اس صف کو جبرائیل نے بچھایا، میکائیل نے بچھایا، اسرافیل نے بچھایا، عالم ملکوت میں ملائکہ نے بچھایا، اہل السماء نے بچھایا، اہل بہشت نے بچھایا، اور اہل زمین پر بھی جو بھی نعمت خداوندی سے فیضیاب ہو رہا ہے اس پر واجب ہے، اس پر ضروری ہے وہ جان لے کہ روز شہادت امیر المؤمنین مولا متقیان علیہ السلام کے لیے سیاہ پوشی کرے، سینہ زنی کرے، اپنے دل، وجود، عمل، اخلاق، زبان، رویہ، رہن سہن، جو کچھ سامنے ہے اس میں بھی، جو کچھ اندر ہے اس میں بھی صحیح معنوں میں عزادار علی علیہ السلام ہو، صحیح معنوں میں عزائے امیر المؤمنین کا علم اٹھائے، صحیح معنوں میں عزائے امیر المؤمنین کا حق ادا کرے۔ اسی عزا کو محسوس کرتے ہوئے کچھ باتیں جو ایک عزادار کی حیثیت سے ہمیں سمجھنی چاہیے کہ اس کائنات کے اندر پروردگار عالم نے جتنی بھی چیزوں کو تخلیق فرمایا، خود قرآن کی وہ نعمت جو پورے اول دنیا سے لے کے آخر روز دنیا تک ہر ذہن کے لیے، ہر سوچ کے لیے، ہر فہم کے لیے، ہر شعور کے لیے، ہر متلاشی کے لیے، ہر جستجو کرنے والے کے لیے ایک بہترین ہدایت ہے۔ یوں تو وجود مبارک امیر المؤمنین علیہ السلام کے لیے اہل تسنن کی جو ہمارے برادران ہیں ان کی تحقیق کو جو ہے، جو ان کی تراتیب ہیں، جو ان کی تحقیق ہے، ان ساری چیزوں کے مطابق 300 کے قریب آیات جو ہیں وہ شان امیر المؤمنین کے لیے، وجود امیر المؤمنین، کردار امیر المؤمنین علی علیہ السلام کی ترجمانی کرتی ہیں۔ ایک آج جس آیت کے تبرک سے ہم نے اپنے آپ کو مستفید کیا، سورہ لقمان کی آیت نمبر 20 ہے، اور پھر اس کی تفسیر حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شروع کر کے آپ کے دلوں تک دستک دینا چاہتی ہوں کہ آج کے دن میں ہم سوچیں اور ریئلائز کریں کہ ہماری محبت کی جو حد ہے وہ زبانی ہے، وہ کلامی ہے، وہ ظاہری ہے، وہ صرف اظہار تک ہے یا اعلان تک ہے، یا اس میں حقیقتاً عمل کے اندر تک بھی تنہائی میں ہو یا باہر ہو، ظاہر میں ہو یا باطن میں ہو، کسی بھی جگہ پر ہو، کہ حکومت امیر المؤمنین ہے ہمارے وجود کے اوپر کہ نہیں۔ اگر عمل مرضی امیر المؤمنین کے مطابق ہوگا تو واقعتاً حکومت بھی ان کی ہی ہوگی، اگر نہیں تو ہم سوچیں کہ ہمارے دل پر حکومت کس کی ہے۔
آیت جس سے استفادہ کیا اس میں یہ امام باقر علیہ السلام کی جو ہے تفسیر اس آیت سے آپ فرماتے ہیں، جس میں آپ نے یہ آیت شروع ہوتی ہے الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کس طرح تمہارے لیے مسخر کر دیا جو کچھ زمین کے اندر اور آسمان کے اندر ہے. یہاں پر رک کر سوچنے کی بات ہے کہ سب کے لیے یہ چیزیں مسخر نہیں ہیں. یہ لمبی بحث جہاں پر مولا امام باقر علیہ السلام اس کی تفسیر فرماتے ہوئے کہتے ہیں وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً. کہ دیکھا نہیں کہ کس طرح اللہ نے زمین کے اوپر جو ہے نا مسخر کر دیا آسمان میں جو کچھ اور زمین میں ہے، اور تم پر اپنی نعمتوں کو پوری کر دیں، تم پر اپنی نعمتیں کھلی ظاہراً اور پھر چھپی ہوئی. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ. اور تم میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس بات پر جھگڑتے ہیں بغیر علم ولا خدن ولا کتاب منیر، جھگڑتے ہیں کہ اللہ کی بات میں سمجھ نہیں رکھتے ہیں، سمجھ بوجھ نہیں رکھتے ہیں، اور نہ ہی روشن کتاب کے اوپر. یعنی اللہ نے کھلے روشن انداز میں نعمتوں کو کھول کر بتا دیا، ظاہر بھی اور باطن بھی. مگر کچھ لوگ ہیں سب کچھ کھلا ہونے کے باوجود وہ سمجھ بوجھ سے کام نہیں لیتے ہیں، وہ عقل سے کام نہیں لیتے ہیں اور جھگڑتے ہیں. اب یہ بھی لمبی بحث ہے. اور نہ ہی روشن کتاب کے اوپر سوچتے ہیں. کتاب بھی روشن ہے، آیات بھی روشن ہیں، نعمتیں بھی روشن ہیں، کھلی ہیں، واضح ہیں، بتا دی گئی ہیں. اب انسان جو ہے وہ جھگڑتے بھی ہیں اور سمجھ بوجھ سے کام بھی نہیں لیتے. یہاں پر ہمارے 5ویں امام باقر علیہ السلام اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ النعمت الظاہرہ النبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من معرفت اللہ عز وجل وتوحیدہ. نعمت ظاہرہ جس کے متعلق اس قرآن میں بیان کیا گیا ہے، وہ نعمت ظاہرہ وجود مقدس پیغمبر حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی معرفت وعز وجل وتوحیدہ، اور رب کی توحید کی جو ہے معرفت. یعنی نعمت ظاہرہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور رب العالمین کی معرفت کے بارے میں ہے. والنعمت باطنہ ولایتنا اہل البیت وعقد مودتنا. لیکن نعمت باطن ہم اہل بیت کی جو ہے وہ ولایت اور عقد مودت ہے، یہ باطن نعمت ہے. اور ان نعمتوں کو کھول کر پروردگار عالم نے جو ہے وہ بیان کیا ہے. اس کے بعد سورہ نحل کی آیت نمبر 18 میں بھی یہاں پر بھی امام کی جو ہے وہ تفسیر بیان کی گئی ہے وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. یعنی نعمت اصلی پروردگار وہ قابل احصاء، قابل شمار کے قابل نہیں ہے. یعنی اتنی ہے، ایسی ہے کہ ان کا شمار اور ان کو گنا نہیں جا سکتا، اس کا احصاء ناممکن ہے. اور پھر یہاں پر امام رضا علیہ السلام ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس آیت کے بارے میں بھی لیکن النعیم حبنا اہل البیت وموالتنا یسأل اللہ عز وجل عنہ بعد توحیدہ والنبوت. توحید اور نبوت کے بعد ہماری ولایت اور ہم سے مودت کا عقد جو ہے، جو بھی خطبہ غدیر کو پڑھے گا وہ اس عقد سے ضرور گزرے گا، جس میں 12 خطبے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل لا الہ الا اللہ کے دلوں پر دستک دے دے کر بیان فرمائے ہیں. یہ ایک توجہ ہے. اب اس میں پوری امت مسلمہ کے سامنے جو بات قرآن کی باقی آیات کے ساتھ ان آیات کا بھی اضافہ آپ کے سامنے ہے کہ وجود امام
یا وجود نعمت یا نعمت ولایت کتنی مہم ہے. الامام وجہ اللہ الذی الیہ یتوجہ الاولیاء، یعنی اولیاء جو ہیں یہ وجہی از خدا ہیں. البتہ جنہوں نے فقط اولیاء وہ ہیں جنہوں نے ولایت کو پا لیا، اور جنہوں نے ولایت کو پا لیا انہوں نے چہرہ خدا کو پا لیا، چہرہ خدا کو دیکھ لیا. یعنی ولایت ہے تو معرفت پروردگار ہوگی، اور جنہوں نے ولایت کو پایا وہی اولیاء ہیں، اور وہ اولیاء وہ چہرہ خدا کو دیکھتے ہیں تو اس مقام پر پہنچتے ہیں. یعنی جس نے وہ ولی ہی نہیں جو ولایت کے اس مقام پر وجہ خدا کو نہیں پہچان سکتا، وجہ خدا کی معرفت میں رکھتا ہو. ہر کوئی جس کسی نے بھی ان کو نہیں دیکھا، نہیں پہچانا، اس نے خدا کو نہیں پہچانا. یعنی یہاں معرفت پروردگار مشروط ہو گئی ہے کہ جو ولایت کو پہچانتا ہو، ولایت کی معرفت رکھتا ہو، ولایت اپنے وجود کے اندر رکھتا ہو. الامام السبب المتصل بین الارض والسماء، یعنی وجود امام، وجود ولایت، وجود نعمت ولایت جو ہے یہ رشتہ اتصال ہے زمین و آسمان کے درمیان. اب کتنے لوگ ہیں یہ اسی نعمت کے بارے میں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اسی انعام کے بارے میں، اسی نعمت کے بارے میں جن پر نعمت کامل کر دی گئی، ان کو وجود الحمد کا وجود بنا کر ہر نماز میں ان کے لیے ان کے راستے پہ چلنے کی دعا مانگنا واجب ہو گیا. سمجھ اور سوچ انسان کے وجود کے اندر تھوڑا تھوڑا آپ کی توجہ سے. بہت سارے لوگ یہ بات ہمیں پوچھتے ہیں، مثلا لاسٹ پروگرام تھا ایک، تو اس میں ہمارے بہت سارے کالرز آتے ہیں اور بہت سارے عام ٹی وی کے علاوہ بھی لوگ کالز کر کے سوال کرتے ہیں کہ جی قرآن پاک میں جو ہے وہ کہاں پر ذکر ہے مولا علی علیہ السلام کا، یا بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں اچھا کہاں پر ذکر ہے ولایت کا، کہاں پر ذکر ہے جو ہے مولا علی علیہ السلام کے بارے میں، یا کہاں پر ذکر ہے جناب فاطمہ السلام اللہ علیہ کا. بہت سارے کہاں پر ذکر ہے ماتم کا، کہاں پر ذکر ہے رونے کا، کہاں پر ذکر ہے عزاداری کا. بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں. جو بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ماتم کا کہاں ذکر ہے، عزاداری کا کہاں ذکر ہے، مجلس کا کہاں ذکر ہے، ماتم کرنے کا کہاں ذکر ہے، سینہ زنی کا کہاں ذکر ہے، عزا میں بیٹھنے کا کہاں ذکر ہے، رونے کا کہاں ذکر ہے، وہ سارے لوگ یہ میرے 2-3 سوالوں کا جواب دیں، کیونکہ یہ عزا کا دن ہے. اگر ہمیں ان سوالوں کا جواب مل گیا تو پھر امت سوچ لے کہ اگر اس قرآن کی ان آیات کو اگر ہم نے پورا نہیں کیا تو باقی جو چیزیں کھول کر واضح روشن صبح صادق کی صبح روشن کی طرح، چڑھتے ہوئے سورج کی طرح، سورج کی روشنی کی طرح دلیل بنا کر، بین بنا کر، روشن بالکل واضح دنیا کے سامنے رکھ دی ہیں، امام مبین کہہ کر رکھ دیا سامنے، اور پھر بھی دنیا اس بات پر اپنی عقل کو نہ لے کر جائے، سوچ کو نہ لے کر جائے، ایمان کو نہ لے کر جائے، جذبات کو نہ لے کر جائے، احساسات کو نہ لے کر جائے، عقیدے کو نہ لے کر جائے، فکر کو نہ لے کر جائے، اپنے آپ کو نہ ان کی طرف اس میں کرے، تو پھر اس میں اللہ رب العالمین تو اپنی جگہ پر لوگوں کے اسی سوچ کا امتحان کر رہا ہے نا. اچھا، جو لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ماتم کا ذکر کہاں ہے قرآن پاک میں، یا رونے کا ذکر کہاں ہے، وہ مجھے یہ بتائیں کہ جو ذکر قرآن میں ہے کیا آیا اس پر عمل کرتے ہیں ہم؟ جیسے قرآن میں ذکر آیا، جیسے میں نے لاسٹ پروگرام میں کہا وَأَتِمُّ الصِّيَامُ إِلَى اللَّيْلِ، اور تم روزے کو پورا کرو رات تک. ساری امت بیٹھ کر سوچے کہ کیا ہم نے اس آیت پر عمل کیا؟ روز روشن کی طرح واضح آیت، لفظ واضح، ٹائم واضح، عربک واضح، ہر چیز واضح، ہر چیز روشن، وزن، اوزان، طریقہ، ہر چیز بیان کر دی. اس کے باوجود، اس آیت کے ہونے کے باوجود اس آیت کو ہم نے مانا؟ عملاً نہیں مانا. پھر اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین. وضو کی آیت سورہ مائدہ آیت نمبر 3، اس میں ہم نے اس آیت نمبر 6 ہم نے اس آیت کو تسلیم کیا. آج تک وضو کامل
جو ہر عبادت کی بنیاد ہے کہ انسان وضو سے طاہر ہو کر قرآن، نماز، قیام لیل، روزہ، ہر چیز کی بنیاد وضو ہے. اس کو روشن طریقے سے اللہ نے قرآن میں رکھا. آج تک مجھے بتائیے کہ کیا اس وضو کی آیت پر ہم تمام اہل لا الہ الا اللہ، سعودی عرب کی فضاؤں سے لے کر وہ تمام دنیا کے اسلامی ملکوں کی فضاؤں سے نکل کر جتنے دنیا میں 54، 55، 58 اسلامی ملک ہیں، سب ملکوں میں اس وضو کی جو سمجھ جو قرآن میں روشن کی طرح واضح لکھا ہوا ہے، ایک ایک حرف کا ترجمہ، کیا اس کے مطابق ہم وضو کرتے ہیں؟ جب ہم نے اللہ کی اس آیت پر ہی ایمان نہیں لایا، ہم اس آیت کے مطابق ہی وضو نہیں کرتے، پھر ہم کیسے یہ سوال کرتے ہیں کہ فلاں آیت قرآن میں، فلاں طریقہ قرآن میں کیوں موجود نہیں؟ جو موجود ہے اس پر عمل نہیں ہے. تو پھر جن کے اوپر ایمان لانے کا خود رسول اللہ نے اپنی زندگی میں اور اپنی حدیث میں اور قرآن میں خود واضح طور پہ بیان کر دیا، وہ باقی دوسرے طریقے سے بھی قرآن کو کھول کر دیکھیں نا. پھر تیسری آیت 10ویں پارے کی پہلی آیت میں سورہ انفال، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى. آگے پھر لمبی پوری آیت. یہ خمس کی آیت قرآن پاک میں واجبیت کے ساتھ موجود ہے. کیا اہل لا الہ الا اللہ نے اس آیت پر عمل کیا؟ رسول اللہ نے اپنی اولاد کا، اپنے رشتہ داروں کا حق مانگا، ہر اس مال میں سے جو آپ کے پاس منافع کے ساتھ ہے. اس آیت کے بھی ٹرانسلیشن اور تفسیر میں اہل لا الہ الا اللہ اپنے آپ کو، اپنے گریبانوں کو جھنجھوڑ کر پوچھیں. آج روز ولایت ہے، آج ولایت کے وارث کا دن ہے، امام الاولیاء کا دن ہے، آج وارث کتاب کا دن ہے، آج وارث شریعت کا دن ہے، آج وارث نعمت کا دن ہے، جس کے اوپر اتمام نعمت ہوا. خوبصورت کلام آیت اللہ ملانی کتنی خوبصورت طریقے سے اس بات کی تفسیر کرتے ہیں کہ دو چیزیں یہاں پر واضح کریں. جو لوگ اس سے اور بھی بہت ساری آیتیں ہیں جن پر لوگ عمل نہیں کرتے. صدقے کی 50 قسمیں قرآن میں موجود ہیں، زکوٰۃ کے نام پر اور دوسرے نام پر، لیکن ہم کس پر عمل کرتے ہیں؟ ہم دل سے کس کی طرف قائل ہیں؟ ساری چیزیں روز روشن کی طرح ہیں، درست، لیکن ہم جو بات نہیں کرنا چاہتے اس کا بہانہ ڈھونڈ کر لاتے ہیں کہ وہ چیز ہے کہ نہیں ہے. نبی کا کوئی عمل اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کے مصداق میں آپ کا عمل جو ہے وجود ہے. دیکھیے یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 جو آپ کے سامنے ہے کہ الیوم اکملت علیکم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم. الیوم اکملت لکم دینکم، آج اللہ نے آپ کے لیے دین مکمل کیا. دینکم، آپ کا دین، آپ کا دین، آپ کا عمل، آپ کا عقیدہ، آپ کی سوچ، آپ کی روش، آپ کا رہن سہن، آپ کا رویہ، آپ کا بیہیویئر، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کی زندگی، آپ کے ملن، آپ کا طریقہ، آپ کا ملنساری، آپ کی تمام چیزیں اس کے اندر آ گئی. آپ کا دین یعنی آپ کی سوچ، آپ کی فکر، آپ کا ایمان، آپ کی محبت، آپ کی گفتگو، آپ کا اخلاق، ساری چیزیں اس کے اندر آ گئی. دین یہی ہے. الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ، اکمال دین ہوا، کامل ہوا. وَأَتْمَمْتُ علیکم نعمتی، اور میری نعمت بھی تمام ہو گئی. اتمام نعمت، اکمال دین، دونوں چیزیں. اس کی ایک طالب علمانہ حیثیت سے جب ریسرچ کر رہی تھی تو آیت اللہ ملانی کی بہترین گفتگو، بہترین جو رائٹنگ تھی ان کی کتابوں کو، اس سے استفادہ کرتے ہوئے کہ آپ نے فرمایا کہ اس اتمام اور اکمال جو ہے اس کو ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ جیسے ایک گھر ہے، کوئی شخص ایک گھر بناتا ہے، اس گھر کی بہترین دیواریں ہیں، بہترین چھت ہے، بہترین اس کی جو ہے وہ ونڈوز ہیں، بہترین چیزیں ہیں، پوری زبردست طریقے سے ہر چیز سے محفوظ رکھ کر، سردی سے، گرمی سے، ماربل سے، لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے ساتھ، ہر چیز کے ساتھ فرنشڈ زبردست قسم کا گھر تیار ہو گیا. ہر چیز اس گھر میں موجود ہے. اور اس گھر کو تیار ہونے کے بعد اگر پوری بلڈنگ بن گئی ہے، بلڈنگ کے اندر کمرے بھی ہیں، ساری چیزیں جو ایک گھر میں ہونی چاہیے موجود ہیں، مگر اس گھر میں بجلی اور پانی کا کنیکشن نہیں ہے،
آپ میں سے کوئی بھی بندہ مجھے سوچ کر بتا دے کہ کتنا ہی خوبصورت گھر ہو، کتنا ہی لیٹسٹ فرنشڈ گھر ہو، کیا جس گھر میں بجلی نہیں ہوگی اور پانی جیسی نعمت نہیں ہوگی تو اس گھر میں رہنے کے لیے کوئی تیار ہوگا؟ وہ گھر تو کہلائے گا لیکن شرائط زندگی اس میں مکمل نہیں ہے، کوئی زندگی والا رہنے کے لیے اس میں تیار نہیں ہوگا۔ کیا اس گھر میں کوئی آ جائے، چلے دن تو کسی بھی طرح سے آپ گزار لیں گے اگر سردیاں ہیں، تو کیا رات کو اس تاریکی میں کیا کریں گے آپ؟ کھانے کا انتظام کیسے کریں گے؟ پانی نہیں ہے، پانی کے بغیر غذا نہیں ہوگی، بجلی نہیں ہے، آپ کا گیس کیسے چلے گا؟ کوئی چیز نہیں ہے، کچھ تیار نہیں کر سکتے ہیں آپ۔ اسی بحث کے ساتھ کہ دین وہ مکان جو آخری وقت میں پیغمبر نے کیسے اتمام تک اس کو لے کر گئے، کس طرح اتمام پہ پہنچا، اس بحث کو لے کر آگے چلیں گے ناظرین۔ ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔